السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ نے اپنی محبت میں اللہ کی محبت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کے گھر میں جمع فرمایا۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، بولو بے شک۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمایا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں، مختصر باتیں، لیکن دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھے۔ جتنی بھی باتیں ہم سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اگر ہم اللہ کے قرآن کی باتوں کو سنیں گے
اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ میرے پیارو، ہم سب کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے قرآن سے بڑھ کر بولو کوئی سچا کلام نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور بولو ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ ملے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ہمارے نبی کا نام آوے تو محبت سے کہو گے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم عمل کی نیت کریں گے، عمل کا ارادہ کریں گے، اللہ پاک آسمانوں پر ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے گا، تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے ہمارے نبی اپنی مرضی سے بولتے نہیں تھے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے تھے، میرے محبوب جو بھی بولتے تھے زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی تھی، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ بولو اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کے لیے آخری وقت کو آسان فرمائے۔ میرے پیاروں، مختصر یہ ہے کہ دنیا ہر ایک کو چھوڑنی ہے، بولو بے شک۔ دنیا میں نہ کوئی انسان ہمیشہ ہمیش رہا ہے، نہ ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کو نہیں مانتے، فرشتوں کو نہیں مانتے، قبر کو نہیں مانتے، حشر کو یعنی قیامت کو نہیں مانتے، جنت کو نہیں مانتے، جہنم کو نہیں مانتے، لیکن دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اگر اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا، اگر اس بات کا یقین سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان مبارک سے حدیثوں کو سن کر نہیں آتا، تو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے
جنہوں نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو دنیا سے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ میرے پیارو، دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوا جاتا ہے، اے دنیا میں بسنے والوں، میری زندگی کو دیکھ لو، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے گھر میں ساتھ میں رہتا تھا یا ساتھ میں رہتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر ساتھ میں کھانا کھاتا تھا یا ساتھ میں کھانا کھاتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک رہتا تھا یا شریک رہتی تھی، لیکن آج وہ دین آیا، تم نے میرے بدن سے کپڑے نکالے، مجھے کفن پہنایا، گھر سے نکالا، محلے سے نکالا، شہر سے نکالا اور قبرستان کے حوالے کر دیا۔ جیسا یہ میرا آج حال ہوا ہے، کل وہ تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ اپنے اس حال کو بھول مت جانا میرے پیارو۔ جب کسی کے انتقال کی خبر ہمارے موبائل پر آوے نا تو اس وقت فوراً یہ سوچنا چاہیے آج مجھے اس کے انتقال کی خبر دی جا رہی ہے، وہ دن دور نہیں ہے میری موت کی خبر بھی کسی کو سنائی جائے گی۔ اور بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، دنیا کے اندر کسی کو بیماری لگ جائے، کسی کو مصیبت پہنچ جائے تو ہم سنبھل جاتے ہیں کہ وہ فلانی بیماری میرے قریب نہ آ جائے، وہ فلانی مصیبت کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑے۔ بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، اپنی زبان سے غلط بولتے ہوئے سنبھل جا، اپنی آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، اپنے کانوں سے غلط سنتے ہوئے سنبھل جا، اپنے ہاتھوں سے ناجائز کام کرتے ہوئے سنبھل جا، اپنے پیروں سے گناہ کے راستے کی طرف چلتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، ہر ایک کا ٹھکانہ مٹی ہے۔ اگرچہ گھر میں کتنے بھی اچھے بستر پر سوتے ہو، کتنے بھی نرم نرم بستر ہو، لیکن بولو ٹھکانہ کون سا ہے؟ اور یہ میں اپنی مرضی سے تو کوئی بات نہیں کہہ رہا، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے، ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑنی ہوگی، ہر ایک کو آخرت کا سفر کرنا ہوگا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ایک مقام پر فرماتے ہیں، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو مٹ جانا ہے، اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو بولو کس کی ہے؟ زور سے بولو کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ بولو رہیں گے، باقی رہنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم تو دنیا کی مختصر سی زندگی ایسی غفلت میں گزارتے ہیں جیسے ہمیں آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی نہ ہو، جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، بولو بے شک اگر ہمارے نبی نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ سجتی، ہمارے نبی کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو وجود دیا ہے، اور ہم سب پر اللہ نے احسان کیا ہے، آخری نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے آقا کا سچا غلام بنائے، آقا کی سچی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرمائے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ خود ہمارے نبی سے محبت کرتا ہے۔ پھر بھی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا، میرے صحابہ کرام، کبھی کبھی میں کھانے کے لیے لقمے کو اٹھاتا ہوں،
مجھے یہ امید نہیں ہوتی کہ یہ لقمہ میرے حلق سے یعنی میرے گلے سے نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام، بولو آپ امام الانبیاء کہو بے شک، انبیاء کے امام بنے ہیں، اللہ نے آپ کو وہ مقام نصیب فرمایا۔ آج مسجد کے امام کا لوگ اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، شہنشاہ کائنات سے بڑھ کر تو بولو بے شک کوئی امام نہیں ہو سکتا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے امام تھے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ اخلاص و للہیت کے ساتھ ادب کے ساتھ جانا ہر ایک کے لیے مقدر فرمائے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام، میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں اور تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا میرے صحابہ کرام، جب میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مجھے دوسری طرف سلام پھیرنے کی بھی اپنی زندگی کے بارے میں اتنی امید نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ شہنشاہ کائنات، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، ارے جن کے لیے اللہ نے جنت کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے، یہ شہنشاہ کائنات کا یہ عالم ہے، جن کے چہرے کو دیکھ کر ارے فرشتوں نے جن کے چہرے کو دیکھنے کی تمنا کی، ارے جن کی انگلیوں کے اشارے سے اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ارے جن کی انگلیوں سے اللہ نے پیاسے صحابہ کرام کے لیے پانی بہایا، ایسے کمالات والے نبی کا یہ حال ہے، اور ہم نے تو کتنے پلان اپنے دماغ میں بٹھا رکھے ہیں، 2022 کو یہ پلان کریں گے، 2023 کو یہ پلان کریں گے۔ حالانکہ بہت اچھی بات کہی ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ایک سیکنڈ میں، ابھی میں بات کر کے ایک سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا مجھے اپنی ذات کے بارے میں کچھ پتا بولو نہیں ہے۔ موت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ لیکن میرے پیارو، ہم تو ایسی غفلت میں زندگی گزارتے ہیں جیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہونا ہو۔ اور قرآن کریم میں بولو اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، کہو بے شک۔ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرے بندے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اب قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں بتلا دو، متاع الدنیا قلیل، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم مسجدوں سے دور ہوتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تمہارے دلوں میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں، ارے تمہارے دلوں میں رشتہ داروں کی کوئی اہمیت نہیں، ارے تم نفرت بری زندگی گزارتے ہو، اللہ فرماتے حقیقت یہ ہے، یہ دنیا کی زندگی تو بولو ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں، لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتے؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ، دنیا میں تو کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، بولو بے شک۔ ہر ایک سخی نہیں ہے، کوئی سکھ میں ہے تو کوئی دکھ میں ہے، کوئی مالدار ہے تو بولو کوئی غریب ہے، کوئی راحت میں ہے تو کوئی مصیبت میں ہے، لیکن یاد رکھو دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ارے دنیا میں تو کوئی سخی ہے تو کوئی دکھی ہے، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے، ارے کوئی بنگلے میں رہتا ہے تو کوئی جھوپڑے میں رہتا ہے، لیکن آخرت میں دیکھنا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین سورہ یاسین میں فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے فرما برداری کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، اگرچہ ایک ہی شہر میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی محلے میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی گھر میں رہتے ہو، لیکن قیامت میں مجرمین کو، نافرمانوں کو نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنے کی اللہ فرماتے ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ تو کیا فرمایا؟ یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔
حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم. بولو زندگی کتنے دنوں کی ہے؟ 2 دن کی ہے. 2 دن کی زندگی میں کیا ہم خوشی منائیں، کیا غم کریں؟ حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. بولو وقت میں سے برکت اٹھ گئی، ختم ہو گئی. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد عالی ہے، قیامت کے قریب اللہ پاک وقت میں سے برکت کو ختم فرما دے گا. سال مہینوں کے برابر ہو گئے، مہینے ہفتوں کے برابر ہو گئے، ہفتے دنوں کے برابر ہو گئے، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو گئے. ایک جمعہ گزرا نہیں تھا، دوسرا جمعہ فوراً سر پر آ جاتا ہے. ایک رمضان گزرا نہیں، دوسرا رمضان قریب آ جاتا ہے. لیکن میرے پیارو یہ ہم سب کا عقیدہ کہ جانا ہر ایک کو ہے. بولو بے شک دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، لیکن ہم دنیا کی زندگی ایسی گزارتے ہیں جیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہونا ہو. اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ. دنیا کی فکر کرنے میں ساری زندگی گزر گئی، اب تو آخرت کا استحضار دل میں پیدا ہونا چاہیے. دنیا کی فکر کرنے میں بچپنا گزر گیا، دنیا کی فکر کرنے میں جوانی گزر گئی، ارے دنیا کی فکر کرنے میں بڑھاپا آ گیا. فرمایا فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ. دنیا والوں کی تعریف کرتے کرتے، دنیا والوں کے سامنے سوالے کرتے کرتے ہوئے زبانیں گھس گئی ہیں. کاش پروردگار عالم کی تعریف کی ہوتی، پروردگار عالم کو یاد کیا ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم. اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر مجھے یاد کرتے، میں آسمانوں پر تمہارا تذکرہ کرتا. چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا. بولو دنیا میں بیٹا باپ کا سہارا بننے کو تیار نہیں، بھائی بھائی کو ساتھ دینے کو تیار نہیں، پڑوس پڑوس کے کام آنے کو تیار نہیں، رشتہ دار کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں. تو جب دنیا میں کوئی ساتھ آتا نہیں، دنیا میں کوئی کام آتا نہیں، تو بولو قیامت میں کون ساتھ دے گا؟ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا. سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ. اب میرا گلا بھی ساتھ دیتا نہیں، اس لیے مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، لیکن اس مختصر سی مجلس میں ہم سب کو یہ طے کرنا ہے. بولو کس سے تعلق قائم کریں گے؟ کہو انشاءاللہ اللہ سے. اب ہم اللہ سے پوچھ لے کہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا راستہ کیا ہے. تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ فرماتے میرے بندو اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، بولو اللہ سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ فرماتے میرے بندو اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو. اور میرے پیارو ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہی نہیں. آج دنیا کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، کورونا وائرس کا زمانہ گزرا، ہم نے دنیا سے کئیوں کو، کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی سردی میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا. لیکن حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں ابھی اس وقت حالات آگے کیا ہونے والے ہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. اور ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہماری چاہت کے مطابق اللہ پاک فیصلے کرے. اس لیے اللہ پاک نے اپنے بندوں سے بڑی زبردست بات بیان فرمائی. اللہ فرماتے میرے بندو، اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں. بولو ہم کچھ چاہتے ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ کچھ چاہتا ہے. اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے. ہم اپنی چاہت کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں، یعنی حالات کو مناسب کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی کو بولو کس کی چاہت کے مطابق گزارنی ہوگی؟ اللہ کی چاہت کے مطابق. اب اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ. اللہ فرماتے میرے بندو تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو، تو ڈائریکٹ مجھ سے قریب ہو سکتے؟ بولو نہیں. اس کے لیے راستہ ایک ہی ہے، فاتبعونی. میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنی ہوگی. ہم سب کا یہ عقیدہ، ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی فرمایا کرتے تھے سب کچھ خدا سے ملتا ہے. بولو دینے والی ذات کس کی ہے؟
سب کچھ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے سب کچھ خدا سے ملتا ہے، دینے والا کون؟ اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ فرماتے جسے میں مال دینا چاہوں، حکومت دینا چاہوں، اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جسے چھیننا چاہوں اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہے، اور جس کے بارے میں ذلت کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے بولو نہیں دے سکتی ہیں۔ عزت اور ذلت کا مالک کون؟ بیدک الخیر، ساری بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہے؟ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات بولو کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں بدلنے والا بولو کون؟ دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ وتخرج الحی من المیت، زندے کو موت دینے والا کون؟ وتخرج المیت من الحی، موت سے زندگی دینے والا کون؟ وترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ فرماتے جسے میں چاہوں حلال پاکیزہ روزی بغیر حساب و کتاب کے عطا کرتا ہوں۔ تو سب کچھ کس سے ملتا ہے؟ خدا سے ملتا ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو محمد الرسول اللہ سے ملتے ہیں۔ اس لیے ایک ولی کامل اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھتے تھے۔ کیا شعر پڑھتے تھے؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا۔ کسی نے سن لیا، پوچھا کہ حضرت کیا چیز کو تلاش کرتے ہو، کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہو، اور کس چیز کا پتہ مل گیا؟ فرمانے لگے تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا، پوری بات کو سن لو۔ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا۔ بولو اللہ سے پہنچنے کا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، بولو نا بے شک جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے؟ حضرت اقدس کی غلامی ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو میرے پیاروں بس مجھے مختصر سمجھانا یہ ہے، مرنا تو ہر کسی کو، بولو بے شک دنیا ہر کسی کو چھوڑنی ہے۔ اب کون کون چاہتا ہے کہ آخری وقت میں کلمہ مل جائے؟ ہر ایک کی یہ خواہش ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتلایا کہ اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائے گا، اور حدیث شریف میں فرمایا من کان آخر، 5 منٹ میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک؟ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک عمل کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس عمل کو کرنے کی برکت سے دیکھو حدیث شریف میں علماء جانتے ہیں جب کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہو تو اس کو یوں مت کہو کہ تو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے موت کی تکلیف میں وہ کلمے کا انکار کر دے، اس لیے اس کے کان میں کلمہ پڑھو تاکہ سن سن کر وہ کلمہ پڑھ لے۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں ایک عمل کیا ہوگا، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلے خود اسے کلمہ پڑھائیں گے، پھر اس کی روح کو قبضہ کریں گے۔ اور میرے پیاروں ہم دنیا سے جاوے تو ہنستے ہوئے جاوے، ویسی زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہیں، فرماتے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے، بولو کیسے آتا ہے؟ روتا ہے۔ ہر بچہ دنیا میں آتے ہوئے روتا ہے، اور اس کے رونے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے ہیں، گھر والے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، گھر والے پیڑے تقسیم کرتے ہیں، اور اس کے رونے کو دیکھ کر خوشی مناتے ہیں۔ لیکن اگر یہی بچہ جوان ہونے کے بعد اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار کر دنیا سے جاتا ہے تو یہ دنیا سے ہنستے ہوئے جاتا ہے اور گھر والے روتے رہ جاتے ہیں۔ اصل دنیا کی زندگی تو
ختم ہو جائے گی، اصل زندگی سکون و اطمینان والی آخرت کی زندگی ہے۔ تو میں نے قرآن کریم کی وہ آیت کریم آپ کے سامنے پڑھی کہ دنیا میں کوئی سکھی ہے تو کوئی دکھی ہے، بولو بے شک، کوئی راحت میں ہے تو کوئی پریشانی میں ہے، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے، لیکن قرآن کریم میں فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقوا، آخرت میں کوئی ٹینشن نہیں، وہاں تو سکھ ہی سکھ، وہاں تو راحت ہی راحت، وہاں تو اطمینان ہی اطمینان۔ کن لوگوں کے لیے؟ لمن اتقوا، جنہوں نے دنیا کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں لے کر حضرت اقدس کو راضی کر کے زندگی گزاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آخرت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ لیکن میرے بھائیو، حدیث شریف میں لکھا ہے ملک الموت، روح نکالنے والے فرشتے نمازوں کے اوقات میں، بولو اللہ نے نمازیں کتنی فرض کی ہے؟ بولو 5۔ نمازوں کے اوقات میں مسجدوں کا معائنہ کرتے، مسجدوں کو دیکھتے ہیں کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے، صرف عید والے نہیں، صرف رمضان والے نہیں، صرف جمعہ والے نہیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے کتنے مومن بندے ہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی، میرا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت مرنے سے پہلے خود اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ آج میرے پیارو، ہم نے دنیا کا حال دیکھا، دنیا میں کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی سردی میں دنیا سے چلا گیا، اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ اتنا مسلمان غافل ہے۔ ایک اللہ کے ولی کی آخری بات کہہ کر بات ختم کروں گا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ بھی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کو مانتے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے زبردست ولی کامل ہے، جن کے جنازے کو دیکھ کر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اللہ نے وہ شان اور وہ مقام نصیب فرمایا۔ حضرت خواجہ صاحب سمجھانے کے لیے ایک بات کہتے تھے کہ کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے، بولو کس سے؟ جانور بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اور حدیث شریف میں لکھا ہے جانور اللہ کو یاد کرتا ہے، جانور اللہ کا ذکر کرتا ہے، جانور بھی اللہ کو پکارتا ہے اپنی اپنی زبان کے اندر۔ کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے، اے جانوروں تم میرا شکر ادا کرو، تو اونٹ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا، گھوڑا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا، گدھا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا، اور کتا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر یعنی سور نہیں بنایا، اور خنزیر یعنی سور کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنا کر بے نمازی نہیں بنایا۔ اس لیے میرے پیاروں، نماز کا خاص طور پر اہتمام۔ حدیث شریف میں لکھا ہے جب بے نمازی چلتا ہے تو زمین پر جو کتا اور خنزیر چلتے وہ بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ جب بے نمازی اپنے بدن پر کپڑا پہنتا ہے تو وہ کپڑا اللہ کی پناہ میں آتا ہے کہ اللہ میں کیسے ناپاک جسم پر آیا ہوں جو تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ اس لیے میرے پیاروں، حلال پاکیزہ روزی کا مسئلہ سولو کرنا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا، ہمارے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، اللہ اسے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائیں گے، قبر کی تکلیف کو اس سے دور فرما دیں گے، حساب کتاب کے بغیر اللہ پاک اسے جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے، اور سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ موت کے وقت اللہ پاک ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ تو آج کی مجلس میں ایک کام کی یہ نیت کر لو، کہہ دو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر 5 وقت کی ہم سچے پکے نمازی بن گئے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے ہم ہمارے نبی کے سچے امتی ہیں۔ ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھتے رہنا۔ اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تب بھی آپ نے اپنی امت کو کہا الصلاۃ الصلاۃ، میرے امت کی نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ ہمارے نبی کو ہم خوش کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کہو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے، اور دوسرا کام اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اگر یہ 2 کام ہماری زندگی میں ہے، دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہمیں اللہ کا ولی سمجھے نہ سمجھے، اگر ہماری زندگی میں 2 کام ہیں، نمبر 1 5 وقت کی نماز، نمبر 2 ہم اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچاتے،
اللہ فرمائے گا میرا بندہ تو میرا ولی بن چکا ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔